جب بھی نیا کام ہوتا ہے لوگ شبہ کرتے ہیں. جب دعوت اسلامی کا نیا کام شروع ہوا نا تو مجھ پر شبہ کرتے تھے. ایک تعداد تھی جو شبہ کرتی تھی کہ پتہ نہیں یار یہ آدمی ہے کون. سب جانتے تو نہیں تھے نا میرے کو, پتہ نہیں کون ہے یہ, کچھ ہے نا یہ یوں 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 کر کے کچھ مطلب لمبا چوڑا کچھ کر ڈالے. اچھا, ایک تعداد تھی جو بولتی تھی کہ یہ تھوڑا اپنے قدم جما رہا ہے, یہ سیاست میں آئے گا. یہ تو ایک عام بات تھی کہ سیاست میں آئے گا, سیاست میں آئے گا, سیاست میں آئے گا. اب غالباً لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ نہیں آئے گا سیاست میں. ذہن بناتا رہتا تھا میں, یار میرا ہے ہی نہیں سیاسی ذہن ہی نہیں ہے, لیکن بولتے تھے سیاست میں آئے گا, یہ دیکھنا سیاست میں آئے گا. تو یہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی موضوع تو چاہیے نا بولنے کے لیے. دعوت اسلامی کو کسی کو سیاست میں کھڑا کر کے اس کو سپورٹ بھی تو کر سکتے نہیں, ہیں. ابھی تک تو ایسا نہیں کیا ہے دعوت اسلامی نے, اور میں نے تو اپنی شورا کو لکھ کر دے دیا ہے برسوں پہلے, مرکزی مجلس شورا کو, کہ جب تم کو دعوت اسلامی توڑنی ہو نا تو توڑنے کا اعلان مت کرنا, سیاست کا اعلان کر دینا کہ ہم سیاست میں آتے ہیں. خود ہی ٹوٹ جائیے, کیونکہ ہم نے سیاست کا ذہن ہی نہیں دیا نا. ہم نے تو وہ نماز پر سنتوں کے نام پر قوم کو جمع کیا ہے, تو یہ اب سیاست میں اس کو آپ کنورٹ کر ہی نہیں سکتے. پھر آپ کو دوسرے مطلب دوسری وہ چاہیے کھیپ, وہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو الحمدللہ مطلب ہے کہ ہاتھ پیر کاٹے ہوئے نا, سیاست میں آ ہی نہیں سکتے. نہ ہڑتالیں کرتے ہیں, نہ احتجاج کرتے ہیں, نہ مطلب مارا ماری کرتے ہیں, نہ پتھراؤ کرتے ہیں, دعوت اسلامی کچھ کرتے ہی نہیں ہے نا. جبھی تو دنیا بھر میں ویلکم ہے, ورنہ تو کون گھسنے دیتا. اگر آپ ہڑتال کے کال دے کر ایک بار دیکھو, ہڑتال کے کال دیکھ کر تو پتا چلا اس ملک میں کام بند ہو گیا, اس ملک میں پابندی لگ گئی, اس ملک میں پابندی لگ گئی. سب سمجھتے ہیں کہ یہ پیسفل لوگ ہیں. الحمدللہ ضرور تو نہیں ہے, لیکن ہمارا ملک ہمارے ساتھ کتنا تعاون کرتا ہے الحمدللہ. یہ کہ پتہ ہے کہ یہ لوگ ہنگامے ہڑتالیں نہیں کرتے, تو بڑے بڑے وزراء آ کر کتنے مدنی چینل پر پیارے پیارے تاثرات دیتے ہیں. مختلف سیاسی پارٹیوں والے دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں آپس میں, بھلے ان کے مطلب ہے کہ آپس میں وہ جیسی بھی جنگیں ہوتی ہیں, ہم سے محبت کرتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ ہیں, ان کو مت چھیڑو, یہ اچھا کام کرتے ہیں, یہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. میں آج سے برسوں پہلے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کو لکھ کر دے چکا ہوں کہ اگر تم کو دعوت اسلامی جب توڑنی ہو نا, توڑنے کا اعلان نہیں کرنا, سیاست کا اعلان کر دینا, تو دعوت اسلامی خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. اور میرا خود اپنا ذہن سیاسی نہیں ہے. کینڈیڈیٹس جو میرا نام استعمال کر رہے ہیں, میری تصویر استعمال کر رہے ہیں, ان کو کسی کو بھی میں نے اجازت نہیں دی, اجازت نہ دی ہے, نہ ہے, نہ آئندہ دوں گا. یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ خیانت کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں میری تصویر ڈال ڈال کر کہ الیاس کی ہم کو سپورٹ ہے. اگر آپ کو کوئی قسم کھا کر کی بولے نا کہ دعوت اسلامی نے ہماری سپورٹ کا اعلان کیا ہے, خدا کے واسطے یقین مت کرنا, پہلے سے بول دیتا ہوں. تب میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ میں نے الحمدللہ وضاحت کر دی تاکہ کوئی مطلب غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ انڈائریکٹ یہ لوگ سیاسی ہیں. تو کچھ بھی ہو جائے, یہ میرا یہ فائنل ہے, آخری سانس تک اس سے رجوع نہیں ہے انشاءاللہ. سوشل میڈیا میں جہاں تک تعلق ہے یا کسی سے ملنے ملانے کا تعلق ہے, تو یہ تو ہمارے آج کل کا نہیں ہے, یہ تو زمانے کا ہے. یہاں مدنی مرکز میں ایک سے سیاسی آتے ہی ہیں, بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں, پھر ایک پارٹی نہیں آتی نا, مختلف پارٹیاں آتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بالکل وہ لڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں. ہم لوگ بھی اگر کسی ایک پارٹی کے ہوتے نا تو کبھی بھی ہمارے پاس نہ آتا کوئی دوسرا. تو ہم کسی ایک پارٹی کے نہ پہلے تھے, نہ اب ہیں, نہ آئندہ کوئی اس کی گنجائش ہے, کیونکہ ہمیں تو دنیا بھر میں کام کرنا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب رائے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ میری تصویر آنا, تو اب کوئی سیاست دان کا کہے گا کہ یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور مسلمان ہے, تو یار میں کیوں منع کروں گا اس کو؟ ہم تو سب کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. میں نے کسی سیاسی لیڈر سے ملنے سے انکار نہیں کیا کہ میں نہیں ملوں گا. یعنی آئندہ اس طرح کی تصویریں آ سکتی ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی MNA کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے اور وہ ملنے آ گیا, یا MPA والا آ گیا, کوئی بھی آ گیا, تو اس طرح میں ان سے اب بھی ملوں گا, نیکی کی دعوت دوں گا. جب بھی انہیں کوئی موقع ہوا تو وہ ملنے آئے تو میں ملوں گا انشاءاللہ. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو یوں کہہ رہا تھا اور اب یہ دیکھ پھر ملاقات کر لی. میں آج تمام لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کو
جو دعوت اسلامی کے پیجز کو دیکھتے ہیں, جو بھی اس سے پہچان رکھتے ہیں, جب بھی ایسی کوئی آپ کو پوسٹ آپ کے واٹس ایپ پر آ جائے یا آپ کے موبائل میں آ جائے, کہیں کمپیوٹر پر آ جائے, آپ امیڈیٹلی دعوت اسلامی کے پیج پر چلے جائیں, جو اس کا آفیشیل پیج ہے. اس پر جا کر آپ کراس چیک کر لیں کہ کیا واقعی ایسی پوسٹ ہمارے پیج پر لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی. کہیں بھی مطلب دعوت اسلامی پر پابندی نہیں ہے میری معلومات کے حساب سے. ہر جگہ یہ, یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ملکوں میں یہ بعض جگہ جیلوں میں بھی ہم کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کو سمجھاؤ, کرائم ختم ہو, اور پھر وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں بعض, اور اس طرح کے بھی الحمدللہ مدنی واریں آتی ہیں. تو یہ دعوت اسلامی چونکہ وہ کھلی کتاب ہے, یہ لڑائی نہیں کرتی, نہ ہڑتال کرتی ہے, نہ احتجاج کرتی ہے, نہ پتھر اٹھاتی ہے, نہ ڈنڈا اٹھاتی ہے, نہ فائرنگ کرتی ہے. اس کا ماضی جو ہے الحمدللہ وہ بالکل یعنی کہ کھلی کتاب ہے اور بے داغ ہے, دنیا سمجھتی ہے اس کو. تو ہم کو مطلب یہ مختلف ممالک میں روکتے نہیں ہیں دعوت اسلامی کو. اللہ کرے ہم ایسے ہی کام کرتے رہے بس. آپ جو فرما رہے ہیں اس کی تائید میں عرض کر رہا ہوں. میں نے جیسے ہم لاسٹ ٹائم یو کے گئے تھے تو ہمارا وزٹ, آفیشیل وزٹ ایک ایسی جیل میں تھا یو کے میں کہ مجھے پرسنلی دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بابا ہمیں جو ہمارے مبلغ لے کر گئے تھے نا, جو جیل میں جن کی ڈیوٹی تھی, جو نیکی کی دعوت دیتے تھے, جیل انتظامیہ نے سارے لاکرز کی, جو گیٹ لاکرز ہوتے ہیں ان کی چابیاں ہمارے مبلغ کے پاس تھی کہ وہ لاکرز کو, اور اتنے گیٹ, باپ رے باپ, لیکن ہر گیٹ کی چابی ہمارے وہ اسلام بھائی کے پاس ہے, وہ لے کے جا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, اور ہمارے اسلام بھائی اس میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اتنا اعتماد دعوت اسلامی کے مبلغ کے اوپر کہ وہ مطلب کوئی قیدی کو یوں نہیں کر دے گا, یوں نہیں کر دے گا. اللہ کی رحمت ہے, بہت بڑا کرم ہے. میرے سارے مبلغین مدنی بیٹے ایسے ہی رہنا, کبھی ایک نے بھی کوئی گڑبڑ کر دی نا بات ہوتے تو یہ ہم سب کو بدنام کر دے گا, اللہ نہ کرے. لیکن یہ کہ دنیا سمجھتی ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ گڑبڑ کرتا بھی تو سارے برے نہیں ہوتے, کہ جہاں مطلب ہے کہ کوٹھی بنگلہ بنگلوز ہوتے ہیں, واش رومز بھی ہوتے ہیں, اچھے برے ہوتے ہیں, تو اتنے ساروں میں پانچوں انگلیاں میں صحیح نہیں ہوتی, برے بھی گھس جاتے ہیں بعض اوقات. خیر اللہ کا کرم ہے کہ اس طرح کی میں نے کوئی سی وارداتیں سنی نہیں اپنے اسلامی بھائیوں کی کہ انہوں نے جیلوں میں سے کسی کو بھگا دیا ہو یا کچھ کا کچھ کر رہا, ابھی تک سنا نہیں ہے. انشاءاللہ سنوں گا بھی نہیں, انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. ہمارے مبلغین کیا وہ نمازی بناتے ہیں, ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں, سنتیں سکھاتے ہیں, داڑھی رکھواتے ہیں, یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. آپ نے ابھی جیلوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمائے, میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ پہلے بھی جیلیں ہوا کرتی تھی, صدیوں پرانی باتیں ہیں, پہلے بھی جیلیں ہوا کرتی تھی, قید خانے. اس میں اس وقت جو مسلمان حکمران ہوتے تھے انہوں نے باقاعدہ جیلوں میں ایک شعبہ قائم کیا ہوا تھا جس کا متعلق امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے تھا. اور جب کوئی قیدی یعنی کوئی مجرم آتے تو ان کو باقاعدہ ان کے سپرد کیا جاتا تھا, اور وہ انہیں تبلیغ اور نیکی کی دعوت دے کے ان کے دل میں خوف خدا پیدا کر کے ان کے اندر توبہ کا جذبہ نکالتے تھے, پیدا کرتے تھے, اور وہ توبہ کر کے گناہوں سے تائب ہوتے تھے, برائی سے تائب ہوتے تھے, یعنی برائی چھوڑنے کی نیتیں کرتے تھے, اور پھر ان کا وہ ایک ٹائم پورا کر کے پھر انہیں اس قید خانے یا جیل سے باہر نکالا جاتا تھا. تو یہ مجرم یعنی اگر کرمنل آتے تھے تو نیک بن کے باہر نکلتے تھے, انتظام ایسا تھا, نہ کہ یہ کہ چھوٹا مجرم آئے تو بڑا مجرم بن کے باہر نکلے. اب یہ دوسری جو بات کی نا یہ ہو رہا ہے, لیکن دعوت اسلامی کے مبلغین کے جو مطلب صحبت میں آ جاتا ہے نا, تو یہ بھی کیس اس طرح کے معاملات بھی ہیں کہ جیل سے چھوٹ کر فیضان مدینہ پہ آتے ہیں, مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں, شکرانے کہ نفلیں پڑھتے ہیں, اس طرح بھی ہوتا ہے. وہ رنگا ماٹی بنگلہ دیش میں میری حاضری تھی, تو وہ ایک اونچائی پر ایک شہر ہے, وہاں پر مسجد میں تربیتی اجتماع تھا بنگلہ دیش میں, میری وہاں حاضری تھی. تو وہاں پر ایک اسلام بھائی کھڑے ہوئے, داڑھی تھی, سر پر امامہ تھا, اور مجھے انہوں نے اپنی مدری بار بتایا, یہ کہتا کہ میں مچھیارا فشنگ کرتا تھا, مچھیارے تھے, تو عموماً ہماری سرحدوں پر یہ سمندری سرحدوں پر مچھیارے یہ پکڑے جاتے ہیں, وہ ادھر مچھیرے یہ ادھر تو جیلوں میں چلے جاتے ہیں. تو بنگلہ دیش کے یہ جو مچھیرے تھے یہ کراچی کی جیل میں بند تھے. تو کراچی کی جیل میں انہیں دعوت اسلامی کا مدی ماحول ملا,
اور یہ یہاں پر دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آئے اور وہاں رنگا ماٹی بنگلہ دیش میں جا کے یہ نیکی کی دعوت دے رہے تھے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سیاست میں آ ہی نہیں سکتے. نہ ہڑتالیں کرتے ہیں، نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ مطلب مارا ماری کرتے ہیں، نہ پتھراؤ کرتے ہیں. دعوت اسلامی والے کچھ کرتے ہی نہیں ہے نا. جبھی تو دنیا بھر میں ویلکم ہے، ورنہ تو کون گھسنے دیتا. اگر آپ ہڑتال کے کال دے کر ایک بار دیکھو، ہڑتال کے کال دیکھ کر تو پتا چلا اس ملک میں کام بند ہو گیا، اس ملک میں پابندی لگ گئی، اس ملک میں پابندی لگ گئی. سب سمجھتے ہیں کہ یہ پیسفل لوگ ہیں. الحمدللہ کمزور تو نہیں ہے، لیکن ہمارا ملک ہمارے ساتھ کتنا تعاون کرتا ہے. الحمدللہ. یہ کہ پتہ ہے کہ یہ لوگ ہنگامے ہڑتالیں نہیں کرتے.